سوال ہے، اگر کوئی فرضی نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو تو کیا وہ نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے یا مسجد میں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً آپ کے سوال سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ نے اس مسئلے کے حوالے سے کچھ موقف سن رکھے ہوں گے، اور اختلاف بھی کافی ہے۔ دو موقف ہیں، ایک ہے کہ وہ گھر میں ادا کی جائے، دوسری یہ ہے کہ وہ مسجد میں ادا کی جائے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اگر مسجد میں ادا کی جائے تو وہ اکیلے اکیلے کی جائے یا اکٹھے کی جائے جماعت کی شکل میں۔ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ جس کتاب میں ہمیں بحث مل سکتی ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الام ہے، کئی اور کتب میں بھی لکھی ہے، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، وہ یہ ہے کہ دونوں طرح درست ہے۔ اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہے مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی گھر میں پڑھنا چاہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسجد میں پڑھنے کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث نمبر 220، سنن نبی داؤد 574، الفاظ میں تھوڑا سا ان کے فرق ہے، مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رجل وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یعنی نماز پڑھ چکے تھے، اور ایک آدمی آیا تو اس نے ابھی نماز پڑھنی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کوئی ہے تم میں سے جو صدقہ کرے اس بندے پر، اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس بندے نے کھڑے ہو کر قوم میں سے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اب اس بندے کی کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی تھی، تو اس بندے نے آ کے جو نماز ادا کی وہ مسجد میں ہی ادا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جماعت بھی کروا دی۔ لہذا اگر کوئی نماز رہ جائے تو وہ مسجد میں ہی، جماعت سے رہ جائے تو وہ مسجد میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ جماعت بھی اس کی کروائی جا سکتی ہے۔ دوسری دلیل گھروں میں پڑھنے کی بھی دلیل موجود ہے۔ پہلے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام المنہ میں اس کو نقل کیا ہے، سند پر صحیح کا حکم بھی لگایا ہے، صفحہ 155 پر۔ تو دوسری جو گھر میں پڑھنے کا، وہ عبداللہ بن مسعود کی مشہور حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، طبرانی معجم الکبیر میں آتی ہے، سند اس کی حسن ہے۔ ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ علقمہ سے اور اسود سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد تک آئے، فاستقبلہم الناس وقد صلوا، وہاں پہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں، تو فرجع بہما الی البیت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، ثم صلی بہما، وہاں پہ جماعت کروائی اور دونوں کو وہ ان کے مقتدی بنے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امام بنے، جا کے نماز گھر میں ادا کی۔ تو گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، دونوں طرح گنجائش ہے، معاملہ وسیع ہے، بہرحال نماز ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور دوسری نماز کی جماعت بھی دوسری کروائی جا سکتی ہے جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہو۔ گھر میں بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی گھر میں جا کے جماعت کروائی، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔